السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. بھائی میں نے آپ کی بات بڑے غور سے سنی ہے، اور یہ ظلم جو بربریت تحسین عباسی صاحب کے ساتھ کی ہے اور ان کے گروپ کے ساتھ کی ہے، اس سے بہت شرمندگی مجھے فیل ہوتی ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. یہ لوگ انتقام کی آگ میں اتنا آگے نکل گئے ہیں یہ لوگ کہ ان کو نہ قانون کی فکر ہے. چودھری صاحب کمرے میں بند کیک، وہ بچہ ضد کر رہا تھا کیک کاٹا 48 میں یوم تاسیس کا. کیوں کاٹا کیک؟ ویری بیڈ، ویری ویری بیڈ. اور بھائی آپ کو پتا ہے نا، میرا نام بھی انہوں نے دہشت گرد لسٹ میں ڈال دیا ہے. لوگوں کی لسٹ بنائی ہے، اس میں میرا نام بھی ڈال دیا ان لوگوں نے. میں اس بات کی شدید الفاظ میں لکھ لیجئے، میں 150 افراد جو بیرون ملک کے شہری ہیں، وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں، وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان میں ہونے والے مظالم پر آواز اٹھاتے ہیں. یہ ان کا جمہوری آئینی قانونی حق ہے. اور جتنے مظاہرے ہوئے یہاں پر، وہ برطانیہ کے قوانین ضوابط کے مطابق اجازت کے ساتھ ہوئے. لہذا یہ جو 150 لوگوں پر دہشت گردی کے مقدمے بنائے ہیں بشمول چودھری صاحب کے، میں مطالبہ برطانوی حکومت سے کرتا ہوں کہ خدا را آپ فوج کے اس ناجائز اقدام کو، جب آپ کے پاس یہ لیٹر پہنچے، اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیجئے، اور آپ برطانیہ میں رہنے والے شہریوں کا وہی جو کسی بھی شہری کا حق ہوتا ہے، اس کو خدا را نہ چھینے. برطانیہ کی جمہوری روایات کو قائم رکھیں اور حکومت سے مطالبہ کریں، پاکستانی حکومت سے مطالبہ کرے برطانوی حکومت کہ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم ہمارے لوگوں کے اوپر غداری کے، ٹیررزم کے مقدمے بناؤ. بالکل. ایک کوشچن بھائی آپ سے اور پوچھنا ہے. اس وقت جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، جس طرح لوگوں کے دیواروں سے لگایا جا رہا ہے، جس طرح لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ پرووک کر رہے ہیں کہ عام ریزسٹنس ان کے خلاف ہو؟ یہ تو اس طرف جا رہے ہیں نا. اگر آپ ان کے دیکھیں جو حرکتیں یہ جو کر رہے ہیں، یہ تو لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ہتھیار اٹھائیں، جو ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ایسا ہو. مگر آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جان بوجھ کر یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، گیٹ اریسٹ کر رہے ہیں جیلوں کے باہروں سے، اور ان نون لوکیشن میں لے جا کر اور لوگوں کو مار کر کنٹینر بھر بھر کے لوگوں کو دفن کر رہے ہیں، جو زیادتیاں کر رہے ہیں، جس طرح مارنگ بلوچ کے ساتھ بھی کی ہے، بچی کے ساتھ. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ لوگ جان بوجھ کر خود پرووک کر رہے ہیں کہ لوگ عام ریزسٹنس اٹھائیں ان کے خلاف؟ یہ کوشچن بدقسمتی سے چودھری صاحب پاکستان کے عوام تو کووں سے بھی نیچے گر چکے ہیں. ویری گڈ. میں آپ کو مثال دوں، کوئی بھی تجربہ کر کے دیکھ لے، پاکستان میں ایک کوے کو مار کر آپ پھینک دیں اس کے میدان میں اور وہاں کھڑے ہو جائیں، تھوڑی دیر میں اتنے کوے آئیں گے اور آپ کی جو سر ہوتا ہے اس پر اتنی زور سے نوچیں گے آپ کو کہ طبیعت خوش ہو جائے گی. یہ جانور ہیں، یہ جانور کوا، ہم اس کوے سے بھی کوئی سبق حاصل نہیں کرتے. لیکن کوا کسی فوج کی تابع نہیں ہوتا،
اس لیے وہ یہ کر دیتا ہے. انسان فوج کے تابع نہیں ہونا چاہیے، لیکن ظلم سہ کے ظلم سہنے کی عادت پڑ جاتی ہے. لیکن ایک حد تک ظلم برداشت کیا جاتا ہے. پاکستان از گوئنگ ٹو سول وار ان کمنگ فیوچر. جی السلام علیکم الطاف بھائی، بہت بہت آپ کو سلام اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے. وعلیکم السلام. ہاں بیٹا دعا کرو. میں آج بھی گیا تھا، اب ایج فیکٹر ہو گیا ہے، میں نہیں کر سکتا تھا، تھکا ہوا تھا. لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ اطلاع ملی کہ ان کو وہ جیل سے جیسے ہی باہر آئے وہاں سے اٹھا کے ان کو اغوا کر کے لے گئے، تو بس پھر دماغ میرا گھوم گیا. میں نے کہا یہ کیا ظلم ہے. میں نے کھلی باتیں کی ہیں شروع سے، اگر آپ نے سنی ہو تو. جی فرمائیے. نہیں، اور اوپر سے الطاف بھائی آپ نے جو 48 اس پر بھی جو آئے تھے، آپ کے چہرے سے لگ رہا تھا تھکاوٹ، بٹ جب آپ نے سٹارٹ کری تو آپ اتنے چاقو چوبند رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ قوم کے لیے کھڑے ہوئے. الطاف بھائی ایک تو یہ بات کہ میں ابھی تک ویٹ کر رہا ہوں وہ اس چیز کا. دوسری چیز یہ کہ سوال آپ سے صرف ایک یہ ہے کہ الطاف بھائی جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں پاکستان میں، پولیس والوں سے لے کے اور لوگ جتنے بھی پاکستان میں ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ باہر ممالک میں آ کے انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں؟ یہاں پہ ابھی میں کچھ پتہ لگا تھا، کچھ آئے ہوئے تھے بیوروکریٹ وغیرہ، یہاں پہ کیش پہ گھر خرید رہے ہیں لوگ، یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باہر کے لوگ جتنے اوورسیز رہتے ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی نہیں بنتی ہے کہ وہ ان لوگوں کی نشاندہی کرے کہ یہ پاکستان میں ظلم و زیادتی کر کے اور پھر یہاں کے کاروباروں میں لگا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا ویلکم بھی کرتے ہیں؟ یہ اوورسیز پاکستانی ان سے تصویریں کھنچوا رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں کے لیے پاس تو کوئی ایک ایسا آپشن ان کو دکھتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ظلم کر رہے ہیں وہاں پہ. جب یہاں آتے ہیں تو ان سے تصویریں کھنچواتے ہیں. آپ سمجھتے نہیں کہ ان کو بھی ویسا ہی ٹریٹ کرنا چاہیے جس طرح یہاں کے لوگ جب پاکستان جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ لوگ ٹریٹ کرتے ہیں اور ان کو پکڑتے ہیں اور ان سے زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں؟ ایسے اسی طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ بھی کم سے کم ویلکم نہ کرا جائے ان کو کہ بھائی آپ لوگ ہم لوگوں کو ویلکم نہیں کرتے ہیں. میں برطانیہ میں رہنے والے، کینیڈا میں رہنے والے، امریکہ میں رہنے والے، آسٹریلیا میں رہنے والے اور مغربی ممالک میں رہنے والے تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنی اپنی حکومتوں کو لیٹر لکھیں اور پاکستان کی فوج کے مظالم، عدالتوں کا تباہ کرنا، یہ سارا اس میں لکھ کے بتائیں کہ یہ وہاں سے پیسہ لوٹ کے آپ کے یہاں جائیداد خرید رہے ہیں. ان کی ناجائز دولت کی تحقیقات کریں، اور وہ لوگ جو ایسے چوری چکاری کا پیسہ لا کے، رشوت کا پیسہ لا کے یہاں بڑی بڑی عمارتیں خرید رہے ہیں، ان کے ساتھ فوٹو کھنچواتے ہیں، تو بھائی بس بدقسمتی ہے اس پاکستان کی کہ ہمیں 79 ایئرز تک جھوٹ، مکر، فریب اور مذہب کا جو سبق پڑھایا گیا ہے، غلط تاریخ پڑھائی گئی ہے، اس سے ہمارے ذہن مفلوج ہو گئے ہیں. ہاں جینزیز جو ہیں، اب نئی فوج جو ہے، یہ 11 سال سے لے کے 25 سال تک کی، یہ بیدار ہو رہی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. یہ تاریخ بھی جانتی ہے. یہ مشکل ہوتی ہے تو چیٹ جی پی ٹی سے حقائق معلوم کر لیتے ہیں، اور ان کی سوچ بڑی مثبت ہے. یہ بہت ہی پروگریسو قسم کی نسل ہے، اور انشاءاللہ یہ مستقبل میں پاکستان کو فوج کے قبضے سے آزاد کرانے کی جد و جہد کریں گے، عملی جد و جہد. بہت شکریہ. بہت شکریہ الطاف بھائی، اور میں ویٹ کر رہا ہوں، پلیز مجھے اس کا بارے میں بتا دیجیے. شکریہ، بہت بہت شکریہ.
جزاک اللہ جزاک اللہ. جی السلام علیکم الطاف بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اللہ کا کرم. بولے. الطاف بھائی، فورتھ شیڈول میں میرا نام بھی ٹاپ لسٹ پہ ہے. یاسر ملک میرا نام ہے. تو آپ کا بھی نام اس میں آ گیا؟ جی وہ جو آصف نے تقریر کی ہے نا، اس میں خواجہ آصف نے، اس نے وہ میرا ذکر کیا کہ کشمیری کہتے ہیں جی کوئی بلوچستان سے، اور وہ ادھر سے ان کی وہ ملیں گی باڑیاں وغیرہ. کچھ میری ایک تقریر تھی لیکن اس کو تروڑ مروڑ کے بیسکلی بیان کیا گیا ہے. مین ہٹ لسٹ پہ میں ہوں ایکچولی یو کے میں نا. میں یاسین ملک صاحب پر مقدمہ ٹیررزم کا بنانے کی سخت الفاظ میں، اور بلکہ ایک ایک شخص 150 لوگوں کی جو فہرست بنائی ہے، وہ اس فہرست کو پاکستان کے باضمیر لوگ جو بیرون ملک رہتے ہیں وہ کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے. اور ہم 150 لوگوں پر جو مقدمہ، جو ٹیررزم کے کیس بنائے، ہم ہر طرح سے جہاں جو ہماری استطاعت ہے، ہم اپنی استطاعت کے مطابق ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت شکریہ. میرا کوشچن یہ الطاف بھائی کہ آپ کے ورڈز مجھے یاد ہے کہ گورے چلے گئے اور کالے گھوڑے چھوڑ گیا اپنی جگہ پہ، ایک. اور دوسرا آپ کے ورڈز تھے کہ جب آپ کشمیریوں کو مشکل پڑے گی تو آپ کو یہی ماریں گے. یہ مجھے آپ کے الفاظ یاد ہیں اس وقت کے، ایسے سال 2 سال پہلے. تو ابھی میرا کوشچن سر یہ ہے کہ جو رینجر لائے گیا ہے ان کو نہ اردو زبان آتی ہے، نہ پنجابی آتی ہے، نہ ہماری مقامی زبان آتی ہے، اور پتہ نہیں یہ کہاں سے لے کے آئیں. تو کوشچن یہ تھا کہ سر آپ تھوڑا سا بتا دیں یہ کون سی جیل ان سے نکال کے لے آئیں، کیونکہ آپ کا ان سے بڑا واسطہ پڑتا رہا ہے. یہ کون لوگ ہیں، کون سے ملک کے لے کے آتے ہیں ہمیں اٹھانے کے لیے؟ یہ اصل میں ایک STD، یہ ایک فورس بنائی گئی ہے، کیونکہ فوجیوں کو سب پہچانتے ہیں، رینجرز والوں کو سب پہچانتے ہیں. STD کے کالے کالے کپڑے جو ہیں یہ ان علاقوں سے لیے گئے ہیں جہاں کی لوگ اپنی زبان کے علاوہ دوسری زبان نہیں جانتے ہیں. ان کو ٹریننگ جو دی گئی ہے وہ صرف اس کی دی گئی ہے کہ کوئی بھی ہو، جیسے ہی حکم ملے، بغیر سوچے سمجھے، عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، بچی ہو، اس کو جس بری طرح سے مار سکتے ہو مارو. تو یہ فوج نے بنائی ہے یہ STD. تو سر میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی ہمارے 3-4 لاکھ بندہ ابھی راولہ کوٹ میں بیٹھا ہوا ہے، اور مزید بھی ریڈی ہیں. جب بلان ہوگا آگے مظفر آباد جانے کے لیے، ہمارے سامنے مشین گنیں لگا دی گئی ہیں، اور وہ ریڈی ہیں ہمیں مارنے کے لیے، اور ہم ریڈی ہیں شاتیں دینے کے لیے. کیا فیوچر دیکھتے ہیں آپ ہمارا کشمیر کا؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کشمیری نوجوان جس ہمت، جرت، بہادری کے ساتھ مشین گنوں کے سامنے آ کر اپنی جانیں دے رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، معذور ہو رہے ہیں، آپ یقین رکھیے اور آج کے دن کی یہ بات کو لکھ لیجئے، وہ وقت جلد آنے والا ہے کہ قدرت آسمان سے مشین گنیں کشمیریوں کو دے گی، پھر آئے گا مزہ آمنے سامنے مقابلہ کرنے کا. آخری کوشچن الطاف بھائی، یہ ادھر سے آپ بیٹھے ہوئے ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ لسٹ میں نام بھی ڈال دیا، ہم برٹش سٹیزن، یہ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ان کے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ ان کے اپنی ویلیو نہیں ہے، یہ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ کوشچن آپ سے یہ، برٹش سٹیزن کا یہ کیا بگاڑ سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ہمارے یہ نام دے کر آپ کے اللہ تمام احباب رشتہ دار جو کشمیر میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، ان کو سلامت رکھے. بیسیکلی تو آپ کا نام ڈال کے یہ آپ کو دبانے کے لیے ان لوگوں پہ ظلم کریں گے. یہ جب بر صغیر پر انگریز کا قبضہ ہو گیا تھا تو انگریز نے بالکل یہی کیا تھا جو ہماری فوج کر رہی ہے،
اور فوج ہماری ٹرینڈ ہے برطانیہ کے فوجیوں کے ساتھ، اور مکمل طور پر ہماری فوج پاکستانی فوج نہیں رہی ہے، یہ امریکہ، برطانیہ اور ویسٹ کے مفادات کی فوج ہے۔ تو میرا یہ ہے کہ دیکھیں اس کنٹری میں شیر اور بکری ایک جگہ پہ پانی پیتے ہیں، اور آپ بھی یہاں پہ اور ہم بھی یہاں پہ ہیں۔ آپ کا یہ بگاڑنے کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے، تو کیا جیسے آپ کا نہیں کچھ بگاڑ سکتے تو ہمارا بھی یہ کیا بگاڑ لیں گے؟ از ایم رائٹ؟ یاسر ملک صاحب دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرے اوپر منی لانڈرنگ کا مقدمہ بنایا، ٹیررزم کا مقدمہ بنایا، اس وقت 3 مقدمات اور میرے اوپر چل رہے ہیں اور میں بھگت رہا ہوں۔ میں نے آج تک ہتھیار نہیں ڈالے ہیں اور آخری سانس تک نہیں ڈالوں گا، کیوں کہ کسی کو تو جانتے بوجھتے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، کتنے خراب ہوں گے، اس کو ہمت حوصلے کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ گو کہ میری صحت بھی اب اجازت نہیں دیتی، لیکن پھر بھی میں رات دن لگا ہوا ہوں جد و جہد میں۔ آخری ریکویسٹ ہے سر، کراچی آپ کا ہے، تو جس کا کراچی ہے سمجھیں کہ اس کا پورا پاکستان ہے، تو آپ چاہیں تو یہ ہمارے ڈائلاگ کروا سکتے ہیں، ہماری مذاکرات کروا سکتے ہیں، جانے بعد جائیں آپ، کچھ اس میں ہماری کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ ہمارے پہ جو کیس ہیں وہ لگے رہیں، میرے پہ بے شک لگے رہیں، کیس کے مسئلہ نہیں ہے، ابھی وہاں پہ ہم نے سامنے افواج بھی۔ میں پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھے آپ ڈالیے، میں کشمیریوں کے مسائل، ان کے مطالبات جو نہیں آپ سمجھ سکیں ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ کشمیری اپنے گھر آرام سے رہیں گے، آپ اپنے گھر آرام سے رہیے، میری ضرورت ہو تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ کوئی اپنے ڈیلیگیشن بھیج سکتے ہیں سر وہاں پہ کشمیر؟ کچھ اس طرح پاسبل ہے وہاں پہ مذاکرات کے لیے؟ جیسے سینیٹر وہ مشتاق کے کیا نام ہے وہ بھی گئے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں، مولانا فضل الرحمان نے کہا لیکن وہ بھی سائڈ مار گئے ہیں جب ان پہ فوج کا پریشر پڑا۔ تو مجھے پتا آپ پہ تو پریشر نہیں پڑتا نا آپ کی ٹیم پہ جو ہے پیچھے، تو اگر آپ کچھ ایسا کر سکیں، کوئی ڈیلیگیشن بھیجیں تو کچھ جانیں بچ سکتی ہیں، ریکویسٹ ہے آپ جی سے۔ بالکل، اس سلسلے میں یہ ہمارے ابھی جو مین جو وہاں پر پارٹی چلا رہے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف پاکستان کا سب سے بڑا فلسفی کا استاد، سب سے بڑا پاکستان میں، اس کو انہوں نے ڈپٹی کنوینر تھے، ان کو انہوں نے قتل کر دیا جی، مار مار کے اپنے گرفتار کر کے لے گئے، اور ایسا تشدد کیا کہ اس کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ٹھیک، کوئی بھیجیں گے آپ؟ جی بالکل، انشاءاللہ جو جیسے ہی ہمارے لوگ نکلتے ہیں جیل سے ہم ڈیلیگیشن بالکل بھیجیں گے۔ سر تھینک یو ویری مچ الطاف بھائی آپ کے ٹائم کا، اللہ پاک جیتے آپ کو رہیے، سلامت رہیے۔ تھینک یو۔ وعلیکم السلام، اللہ حافظ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور آداب۔ قائد تحریک الطاف حسین بھائی آپ کی خدمت میں۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ بابر مرزا ایڈوکیٹ صاحب، دیکھا کیا ظلم کیا انہوں نے آج؟ جی الطاف بھائی میں موقع پہ موجود تھا اور ریلیز آرڈر کے ساتھ آج ان کو ویلکم کرنے گئے تھے، اور سینٹرل جیل کے گیٹ پہ ان کا نمبر تھا 5 اور سلمان ایڈوکیٹ بھائی کا نمبر تھا 6 ریلیز لیٹر کے حوالے سے۔ تو جب تک وہ 5 اور 6 کا ہم انتظار کر رہے تھے اس وقت تک میری گنتی کے مطابق 50 سے زیادہ افراد کو ریلیز کر دیا گیا تھا۔ پھر میں اور ایک اور وکیل صاحب ہیں پور صاحب، سی پور صاحب، جب گیٹ پہ گئے اور ہم نے پوچھا تو چوکیدار ہمیں کوئی سیٹسفیکٹری جواب دے نہیں رہا تھا۔ اس کے باوجود پھر ہم وہیں پہ کھڑے ہو گئے۔ 2 موبائلیں آتی ہیں SPF 123 اور 125 کر کے، اس میں سول کپڑوں میں ملبوس افراد ہوتے ہیں اور 2 سے 3 ان کا مخبر خاص بھی ہوتے ہیں جس نے منہ پہ ڈھاٹا باندھا ہوتا ہے۔ وہ جو SIU زمان ٹاؤن ہے وہ اندر جاتے ہیں اور جب وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ اشارہ کرتے ہیں کہ پیچھے جو 2 لوگ آ رہے ہیں ان کو پکڑ لینا۔ ادریس علوی بھائی آتے ہیں تو وہ میرے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں اور ہم حال چال پوچھتے ہیں۔ ان دا مین ٹائم
ان کی کمر کے پیچھے ہاتھ ڈال دیا جاتا ہے اور ان کو موبائل کی طرف گھسیٹا جاتا ہے. تو ایسا ہی ہو زمان ٹاؤن کو پھر میں بتاتا ہوں کہ میں پیشے سے وکیل ہوں کیونکہ میں سول ڈریس میں تھا, اور یہی ادریس الوی بھائی ہمارے وکیل بھی ہیں اور تحریکی ساتھی بھی ہیں. ان کا ریلیز آرڈر ہمارے پاس ہے, اور انہوں نے سنی انسنی کی الطاف بھائی, اور ہمارے ساتھ بدتمیزی بھی کی, میرے ساتھ دوسرے جو وکلا تھے. اور ان صاحب کے اوپر تو ہم سیٹرڈے کے دن 22A کے اوپر جائیں گے, ایک FIR کٹائیں گے, کیونکہ انہوں نے ایک پروفیشنل اور پریکٹسنگ وکیلوں کے ساتھ جس طریقے سے بدتمیزی کی, عام لوگوں کے ساتھ یہ کیا کرتے ہوں گے. اور ادریس الوی بھائی کو جس طریقے سے گاڑی میں ڈالا گیا اس ویڈیو میں بھی موجود ہوں, اور گاڑی بھگاتے ہوئے جو وکیل صاحب ویڈیو بنا رہے تھے ان کا باقاعدہ موبائل چھینا گیا. وکیل صاحب نے لیکن ہمت نہیں ہاری, موبائل SIU کے ہاتھ سے لیا, اور گاڑی جس طریقے سے وہ بھگاتے ہوئے لے گئے وہ پھر کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. بس اللہ آپ سب کو جس طرح ہمت حوصلے سے کام کر رہے ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے, طاقت دے, ہمت دے, اور غیب سے اللہ اپنی مدد عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کیسے ہیں آپ؟ بس دعا چاہیے. اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے, سلامتی دے. آمین. بھائی بس کیا عرض کروں, میں تو سیکھ رہا ہوں اور آپ کی ہمت کو داد ہے. آپ اتنی طبیعت کی ناسازی کے باوجود ہماری تربیت فرما رہے ہیں, اور جس طرح ماشاءاللہ آپ زیرک ہیں, اور جس طرح آپ جو بھی دور اندیشی اور جو بھی آپ کچھ فرماتے ہیں وہ ساری چیزیں بالکل ویسے ہی ہیں. اور بس اللہ ان کو ہدایت دے اللہ پاک. آمین ثم آمین. بس باقی انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا. جنہوں نے آج پوری براڈ میں حصہ لیا ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے, کس قانون اور آئین کے تحت ہو رہا ہے. کدھر ہے آئین؟ ایک بات یاد رکھیے, کوئی بھی وطن اصول و ضوابط اور آئین کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے. پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہوا. اب باقی ماندہ پاکستان جو ہے اس میں جو کچھ پاکستان کی فوج کر رہی ہے, جو پالیسیاں بنا رہی ہے, اور جس طرح یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ سویلینز جو ہیں وہ بلڈی سویلینز ہوتے ہیں, وہ اچھے سویلین نہیں ہوتے ہیں. لہذا ریٹائرمنٹ کے بعد فوجی جرنیلوں کو سول ادارے جتنے بھی ہیں سارے ادارے اس کا چیئرمین ڈائریکٹر بنا دیا گیا ہے. جس محکمے کا ڈائریکٹر بنایا گیا ہے وہاں کی انہیں الف بے جیم دال یہ کچھ معلوم ہی نہیں. یہ ملک پہ ظلم ہو رہا ہے, ایسا نہ کریں. اب بھی وقت ہے, وقت نکلا جا رہا ہے. کیوں کہ اس حضرت علی علیہ السلام کے اس قول کو یاد رکھیں گے کہ کفر سے تو حکومت قائم رہ سکتی ہے مگر ظلم جبر ناانصافی کے ساتھ حکومت قائم نہیں رہ سکتی. تمام بھائیوں کا, بہنوں کا, بیٹے بیٹیوں کا جنہوں نے حصہ لیا پروگرام میں, اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اب میں اجازت چاہتا ہوں, انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.